السلام علیکم خواتین حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد لائیو فرام نیو یارک۔ اس وقت نیو یارک میں دن کے قریباً 11:30 بج رہے ہیں صبح کے، اور پاکستان میں اس وقت قریباً 8:30 بجے شام کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے۔ یہ نشست ہمارے ان پیشنٹس کے لیے ہے جو فائبرائڈ یا ایڈینومائسس یا اس کے ساتھ پیلوک کنجیشن سنڈروم کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ہماری لوکیشن پاکستان میں، خاص کر پنجاب میں لاہور میں ہے، اور ہاسپٹل کا نام ہے حمید لطیف ہاسپٹل، جو کہ اکراس قذافی اسٹیڈیم واقع ہے اور نیو ماڈل ٹاؤن ابو بکر بلاک میں ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اور گائنی کے اعتبار سے یہ ایشیا کا ون آف دا بیسٹ اینڈ دا بگیسٹ ہاسپٹل، اور اس میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اور ہماری ٹیم وہاں روزانہ موجود ہے اور آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد فرام نیو یارک آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں جو آپ کے سوالات پرٹیننٹ ہو، یعنی فائبرائڈس، ایڈینومائسس یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کے متعلق ہوں، وہ آپ کیجئے، کیونکہ اس میں اس مختصر سی نشست میں تمام گائنی کے ٹاپکس ہم کور نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہم پیشگی آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں درکار ہے وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن ہے، جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو فائبرائڈ یا اس سے ملتی جلتی کوئی ڈیزیز پروسیس ہے۔ جو ہماری میرڈ خواتین ہیں ان کے لیے ٹی وی ایس الٹرا ساؤنڈ، جس کو عام فہم زبان میں ٹرانس ویجنل سونوگرام کہا جاتا ہے، وہ ہمیں درکار ہے۔ یا جو ہماری بہنیں ان میرڈ ہیں ان کے لیے ریگولر پیلوک الٹرا ساؤنڈ ہمیں درکار ہے۔ یہ ایک نان انویسو سا ٹیسٹ ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو آیا یہ ڈیزیز پروسیس ہے یا نہیں ہے۔ اگین ڈاکٹر امتیاز احمد فرام نیو یارک۔ پاکستان میں ہماری 2 سائٹس ہیں۔ لاہور میں ہم حمید لطیف ہاسپٹل وچ از اکراس قذافی اسٹیڈیم لاہور، اس کے اکراس واقع ہیں، اور کراچی میں ہماری سائٹ ہے او ایم آئی ہاسپٹل وچ از اکراس آئی بی اے کراچی، ایم اے جناح روڈ کے اوپر واقع ہے۔ یہ بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ دوران گفتگو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس نشست کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کیا ابیہ خان نے، میں 6 منتھس ہوں گے، اور رمضان ہوں گے، آپ جون میں آئیں گے کراچی او ایم آئی ہاسپٹل۔ جی، رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری پروسیجر سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کی تشخیص، ان کے ایم آر آئی، ان کے بلڈ ٹیسٹ، یہ تمام مکمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تمام رپورٹس مجھے بھیجی جاتی ہیں، اور ہم اس کے مطابق آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ہو چکا ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتی ہیں، دیٹس ناٹ این ایشو، اور ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے اکارڈنگلی۔ یہ نشست ہمارے خاص کر ان پیشنٹس کے لیے ہے جو کہ رمضان عید سیشن کے فوراً بعد اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اور اس پروسیس میں ہیں اس وقت کہ وہ ایم آر آئی یا بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہوں، یا اس کے علاوہ دوسرے ٹیسٹ کرا رہے ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہی ہماری گزارش ہے کہ جو بھی آپ ہمیں رپورٹس بھیجتے ہیں اس پہ پلیز میک شور کہ آپ کا نام کلیئرلی ویزیبل ہو، آپ کی ایج، آپ کا شہر، جس سے ہم آپ کو ایک لوکیٹ کر سکیں، کیونکہ ایک جیسے نام بہت زیادہ ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں خدشہ ہوتا ہے کہ رپورٹس مکس اپ نہ ہو جائیں۔ ابھی اس میں گزارش یہ ہے کہ صرف ہم رپورٹس نہیں دیکھتے، ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں۔ رپورٹس مینس نتھنگ ٹو اس، ٹھیک ہے۔
اچھا، جہاں تک MRI کا تعلق ہے، MRI کی مشینیں ہیں پاکستان میں، لیکن پڑھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، بیکاز دس از ناٹ پارٹ آف دیئر ٹریننگ. ان کے سلیبس میں نہیں ہے، ان کے کریکولم میں نہیں ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں رپورٹس نہیں دیکھتا، میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں اور خود امیجز دیکھتا ہوں. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوشچن. سائمہ شہزادی نے ہمیں جوائن کیا. مجھے 2 فائبرائڈ ہیں. جی سائمہ، آپ ہمیں اپنی رپورٹس واٹس ایپ کر سکتی ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر اس پیج پہ جگہ جگہ دیا گیا ہے. 0331 259 7322 0331 259 7322. یاد رہے کہ ہم آپ کی رپورٹس کسی سے شیئر نہیں کرتے، اینڈ دے آر کیپٹ سیکرٹ، سوائے مجھے یا میری جو اسسٹنگ گائنیکالوجسٹ ہیں ان کے علاوہ کسی کو ایکسیس نہیں ہے. جی ابیا سر، میرا پروسیجر ہو چکا ہے ایٹ OMI ہاسپٹل. جی بالکل، میں آپ کی بات سمجھ گیا. اور آپ اپنا 6 مہینے جیسے ہی ہوتے ہیں یا اس سے 1 آدھ مہینہ اوپر بھی ہوتا ہے تو آپ MRI کروا لیجیے گا، اسپیشلی ایٹ OMI ہاسپٹل ود کانٹراسٹ. اور آپ اپوائنٹمنٹ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور شوڈنٹ بی این ایشو، میں آپ کو دیکھ سکوں گا. اور MRI امیجز میں OMI کی پریفر کرتا ہوں کیونکہ وہاں کے کمپیوٹر سسٹم پہ میں خود دیکھ سکتا ہوں. سو بالکل پریشان نہ ہو، ول ٹیک کیئر آف یو انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ بھیا. ہمیں اللہ پہ بہت بھروسہ ہے. ہمارے الحمدللہ تمام پیشنٹ صحتیاب ہیں، اینڈ وی آر سو ہیپی ٹو ہیئر فرام یو کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ کی کنڈیشن امپرووڈ ہے. شکر الحمدللہ. اینڈ سو نائس آف یو ٹو کم آن سوشل میڈیا اور اپنی کنڈیشن بتانے کا، ورنہ ہم خود بذات خود کبھی بھی اپنے پیشنٹس کو ایکسپوز نہیں کرتے، ان کی آئیڈینٹی کبھی نہیں بتاتے، ان کے بارے میں کبھی نہیں اس طرح بات کرتے کہ اسپیسیفکلی ان کا نام آئے یا ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو. یہ پرائیویسی کے اصول ہیں جو ہم ویری اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد فرام نیو یارک، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ابھی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ پنجاب میں لوکیٹڈ ہیں تو آپ پنجاب میں بھی ہی مل سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ OMI میں ہی تشریف لائیں. آپ لاہور میں بھی حمید لطیف ہاسپٹل میں اپوائنٹمنٹ لے کے ملاقات کر سکتی ہیں. اینی وے، وہ خواتین حضرات جن کو فائبرائڈ ایڈینومائسس یا پیلوک کنجیشن سنڈروم کا عرضہ لاحق ہے یا اس کنڈیشن میں ہیں، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت ہمارا جو سیشن ہے اس کو نام دیا گیا ہے رمضان یا عید سیشن، اور اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ سپاٹس ہیں اور وہ تیزی سے فل ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ سائیڈ لائنز پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے، دے نیڈ ٹو موو فاسٹ. آخری دنوں میں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں مجھے یہ پروسیجرز کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہمارے پیشنٹس پاکستان سے باہر سے بھی آتے ہیں، انکلوڈنگ ایون امریکہ، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، ایون ساؤتھ افریقہ، UAE اور سعودی عرب از اے پریٹی روٹین. سو جو خواتین و حضرات اس سلسلے میں میری رائے لینا چاہتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو سیو ٹائم، وہ اپنا الٹرا ساؤنڈ ایگزامینیشن یا جو بھی ریلیونٹ آپ کی رپورٹس ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331 259 7322 0331 259 7322. اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی سمٹمز کیا ہیں. سمٹمز کے اوپر کافی ہمارے لیکچرز ہیں جو YouTube پہ بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں. زیادہ تر خواتین کو اس کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ ہونا، بہت زیادہ پین ہونا، بیک پین ہونا، پین ریڈیٹ کرنا آپ کے بیک میں یا آپ کی پیروں کی طرف، کانسٹیپیشن ہونا یعنی قبض کی شکایت ہونا،
یا بہت زیادہ آپ کو پیشاب آنا، بار بار پیشاب آنا، یا انفرٹیلیٹی یعنی کہ آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے فائبرائڈ ہیں اور مس کیریجز ہو رہے ہیں۔ فائبرائڈ کی ہونے کی کی وجہ سے مس کیریجز زیادہ ہوتے ہیں اور انفرٹیلیٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اکثر ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی اس پروسیجر کے بعد کیا ہم کنسیو کر سکیں گے یا پریگننٹ ہو سکیں گے؟ ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں وچ از مائن، جو کہ میں قریباً 20 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ میں یہ پروسیجرز کر رہا ہوں، آپ کی فرٹیلیٹی یعنی آپ کے کنسیو ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یوٹرس ہیلدی ہوگا اور فائبرائڈز اس میں یا ڈیڈ ہوں گے یا ختم ہو چکے ہوں گے یا شرنک ہو چکے ہوں گے تو آپ کے پریگننسی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مختصراً یہی جواب ہے کہ اگر آپ کا یوٹرس ہیلدی ہوگا تو تب کہیں جا کے آپ کی پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یاد رہے کہ صرف اس میں خواتین کا رول نہیں ہے، مرد حضرات کی بھی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ آیا ان کو پرابلم تو نہیں ہے۔ اس میں 1001 فیکٹرز انوالو ہیں۔ آپ کے ہارمونز نارمل ہونا ضروری ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ کہ یوٹرس کا نارمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اینی وے، جہاں تک سمٹمز کا تعلق ہے، بعض خواتین عرصہ دراز سے اس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس چیز کو نارمل لینے لگ جاتی ہیں کہ شاید یہی نارمل ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں وہ بہت سی تھیوریز ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ جینیٹکس ہے، یعنی کہ یہ خاندان میں چلتی ہے ڈیزیز۔ اگر والدہ کو ہے یا گرینڈ مدر کو یا ہے تو یہ باقی ان بچیوں میں ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ خدا نخواستہ یہ کینسرس کنڈیشن نہیں ہے، اس میں کینسر کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور امیجنگ سے ہمیں اچھی خاصی معلومات مل جاتی ہیں، اور یہ بینائن ڈیزیز ہے۔ اگر میں اکثر اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ اگر 10 خواتین سڑک پہ جا رہی ہیں تو ان میں سے 9 کو ہونے کا خدشہ ہے کہ 9 جو خواتین ہیں ان میں یہ ڈیزیز پروسیس ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کو اس کے سمٹمز ہوں، یعنی اس کی علامات ہوں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی بہت خطرناک ڈیزیز نہیں ہے، اور اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ میجر سرجری کرائیں یا اپنا یوٹرس نکلوا دیں، قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنا یوٹرس نہیں نکلوائیں۔ فائبرائڈ ایک بینائن ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، ایڈینومائسس ایک بینائن ڈیزیز ہے، اور یہ بتاتے چلیں کہ ایڈینومائسس میں جو سمٹمز ہیں وہ فرق ہیں، اس میں پین کا عنصر بہت زیادہ ہے، اور الٹرا ساؤنڈ پہ اس کی تشخیص بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم ایم آر آئی کیوں کراتے ہیں؟ ایم آر آئی ہم اس لیے کراتے ہیں کہ ایک تو ہمیں فائبرائڈز کے بارے میں ڈیٹیلز معلوم ہوتی ہیں، اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، اس کی بلڈ سپلائی کیسی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہمیں بیس لائن ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی حیت ہے، اس کی شیپ ہے، یہ اس کا سائز ہے۔ اور جب ہم 6 مہینے کے بعد دوبارہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی کون سا فائبرائڈ لیکویفائی ہوا ہے، کون سا فائبرائڈ غائب ہو گیا ہے، کون سا فائبرائڈ بالکل شرنک ہو گیا ہے۔ ہمیں ابیہ خان نے لکھا، اور لیڈیز اینڈ گرلز جن کو ڈر ہے کہ یہ کیسا پروسیجر ہے، ٹھیک ہوں گے نہیں، اللہ کے نام لے کر کروائیں۔ ڈاکٹر امتیاز از این اینجل فار اس، بہت بہت شکریہ، بے فکر ہو کے کروائیں اور اپنی زندگی آسان بنائیں۔ بہت بہت شکریہ، مجھے نئی زندگی ملی ہے۔ دس پروسیجر از ایکسپینسو بٹ پیشنس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پلیز فار گاڈ سیک ادھر ادھر دیکھیں مت، کہیں ڈن یور پروسیجر فرام ہم، لاسٹ سیو یور یوٹرس۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہماری یہی کاوش ہے۔ یہ پروسیجر انتہائی ایکسپینسو ہے امریکہ میں، آلموسٹ
$25,000 لگ سکتے ہیں، ایون MRI کے اوپر $10,000 لگ جاتے ہیں. تو پاکستان میں صرف کاسٹ ہی ہے جس کی بیسس پہ یہ کیا جا رہا ہے. اینڈ ہوپ فلی ڈاؤن دا روڈ، کیونکہ ہر چیز ہم امریکن اسٹینڈرڈ پہ لے کے آتے ہیں اور ہر طریقے سے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں. آصف محمود، آپ کا سوال کافی ویگ ہے. اس میں عرض یہ ہے کہ جب یہ پروسیس کیا جاتا ہے تو اس کی بلڈ سپلائی کاٹ دی جاتی ہے، یعنی جو فائبرائڈ ہے اس کی نرشمنٹ روک دی جاتی ہے. خدا نخواستہ یہ ہم آپ کو اندر کاٹ نہیں رہے، اندر ہم سرجری نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک نارمل باڈی پارٹ ہے. جیسے آپ کا کوئی مسل ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہم شرنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اوور پیریڈ آف ٹائم آپ کے سمٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی پین ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سکڑ کے یوٹرس کی وال کا حصہ بن جاتا ہے. یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ اگر یہ 20 سینٹی میٹر کا فائبرائڈ ہے اور یہ غائب ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شرنک ہوگا اوور پیریڈ آف 2 years. اٹ میں شرنک اپ ٹو 70 to 80%، بعض اوقات 90% بھی ہم نے دیکھا ہے. سو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو مسز ہیں یا بہن ہیں ان کی صحت بہتر ہوگی. اس سے کڈز ہونے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ جی رفت ناصر، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس سے کڈز ہونے میں ہیلپ ہوتی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا ایک لیونگ روم ہے یا ڈرائنگ روم ہے یا بیٹھک آپ عام فہم زبان میں، اگر اس میں آلریڈی فرنیچر پڑا ہوا ہے، یعنی فائبرائڈز پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ بیبی کس طرح اس میں گرو کرے گا. اور فائبرائڈز کا یہ ہے کہ اوور پیریڈ آف ٹائم اور یہ اسی سپیڈ سے گرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سپیڈ سے بیبی گرو کر رہا ہوتا ہے، اور انتہائی میزریبل سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، انتہائی پینفل کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے، اور مس کیریجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو خواتین جو میری بات سن رہی ہیں اور جو اس پروسیس سے گزر چکی ہیں اور مس کیریجز ہوئے ہیں، ان کو فائبرائڈز کی وجہ سے وہ اس چیز کو کنفرم کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس سینکڑوں خواتین آتی ہیں جن کے کئی دفعہ IVF ہوئے ہیں، اور ان کو غالباً صحیح طریقے سے بتایا نہیں گیا کہ آپ کو فائبرائڈز ہیں، اور فائبرائڈز کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہے. اور جو خواتین کنسیو کر بھی لیتی ہیں وہ ایک اذیت سے گزرتی ہیں، اور اس میں مس کیریج کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مختصراً اگر آپ اس کا علاج کروا لیتی ہیں اور جلد کرا لیتی ہیں اور ینگ ایج میں کرا لیتی ہیں، آپ کے چانسز بہتر ہو جاتے ہیں فار پریگننسی. فوزیہ توقیر 6 نومبر کو سرجری آپ سے کروائی تھی، دوبارہ کب چیک کروائیں گے؟ فوزیہ، آپ انشاءاللہ 6 months رفلی، 1 آدھ مہینہ اگر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ MRI کروائیے گا، بلال صاحب سے آپ پرسکرپشن لے لیجئے گا، اور یوزلی اٹس 6 months. I hope you are doing well and I wish you best of luck. Excuse me. Again, Dr. امتیاز احمد from New York. آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اگین اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوال ہوں پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں جب یہ نشست ختم ہو جائے. اس میں ایز اے تھرو دا میسنجر آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور MRI کا ذکر کرتے چلے. MRI جو خواتین حضرات جو پریگننسی یا کنسیو کے پروسیس سے جن کا ایشو فرٹیلیٹی ہے، اس میں ایک ہاؤس کیپنگ پوائنٹ ہے کہ ہم 6 مہینے کا ٹائم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کے بعد کنسیو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ میکسیمم جو افیکٹ ہے فائبرائڈز کا، شرنکیج کا، وہ ہم دیکھ سکیں اور ہم ایویلویٹ کر سکیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو گرین سگنل دیتے ہیں کہ ٹرائی ٹو کنسیو. ہمارے پاس فرٹیلیٹی کا بھی سیٹ اپ موجود ہے.
विच इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑन योर ओन आप कोशिश करें, और वी हैव सीन ग्रेट सक्सेस, और हमारे पेशेंट्स बग़ैर किसी IVF IUI के दे वर एबल टू कंसीव, सिर्फ उस सूरत में कि उनका यूट्रस हेल्दी हो गया, उनके फाइब्रॉइड्स ट्रीट हो गए, उनकी साइकिल्स वर नॉर्मल, दे वर यंग, ठीक है, उनके हस्बैंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ विन विन सिचुएशन। और इसमें वी डोंट रिकमेंड कि आप मेजर सर्जरी कराएं या हिस्टेरेक्टमी कराएं या मायोमेक्टमी कराएं। हमारा पेशेंट अगर थर्सडे फ्राइडे को अगर कराता है तो वो मंडे को वो दौड़ लगा रहा होता है। ये अमेरिका का मैं बता रहा हूँ। हमारी पेशेंट्स काम पे पहुँच चुकी होती हैं, जॉब कर रही होती हैं या दौड़ लगा रही होती हैं। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन विद द मेजर सर्जरी, जैसे मायोमेक्टमी है या हिस्टेरेक्टमी है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हम किसी किस्म का आपको इंसिजन यानी कि कोई कट नहीं लगाते, खुदा न खास्ता आपको बेहोश नहीं करते, यानी कि आपको मसनूई वेंटिलेशन पे नहीं हम डालते या आपकी हालत में ट्यूब नहीं डालते। आपको माइल्ड सिडेशन दी जाती है, यानी कि आप बिल्कुल हल्का सा रिलैक्स हो जाएं, और लोकल एनेस्थीसिया जो सुन करने की दवाई, जैसे कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं। और प्रोसीजर इट्स नॉट मोर देन एन आवर। इसमें ज़्यादातर टाइम हमारी प्रेपरेशन में लगता है, और रिकवरी विद इन 24 आवर्स है। अमेरिका में हम एज एन आउट पेशेंट करते हैं, 1.5-2 घंटे के बाद हम घर भेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में थ्रेशोल्ड फ़र्क है। तो हम हर तरीके से तसल्ली करते हैं, और मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स कम फ्रॉम फार अवे, इवन मुल्क से बाहर से भी आए हुए होते हैं, तो हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ओवरनाइट, और हर तरीके से हम मेक श्योर करते हैं कि आपको आपका खाना पीना सही है, आप चल फिर सही रहें, आपको पेन की शिकायत तो नहीं है। अच्छा, इसमें ये रहे कि हम एक नर्व ब्लॉक लगाते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, जो कि आपको 10 से 12 घंटे बिल्कुल कंफर्टेबल रखता है, और 12 घंटे के बाद आपको हल्के हल्के क्रैम्प्स होना शुरू होते हैं। इसमें पेन का एलिमेंट कम है। क्रैम्प्स का मतलब ये है कि जो हमने ऑक्सीजन बंद की है आपके फाइब्रॉइड्स या एडिनोमाइसिस की, वो फाइब्रॉइड्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, जैसे पट्टे आपके अकड़ रहे होते हैं। ये वक्तन फवक्तन आते हैं और चले जाते हैं। पहले दिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे और कम होंगे, अगले दिन और कम होंगे। ये बेरेबल होते हैं। हम आपको चंद दवाइयाँ देते हैं जो विद इन वीक 10 डेज आपको लेनी होती हैं, और उसके बाद यू आर फ्री। इसमें किसी किस्म का कोई ख़ास परहेज़ नहीं हम आपको बताते हैं। खाने पीने में भी आपको कोई सच कोई स्पेसिफिक एहतियात नहीं है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपनी हाइड्रेशन यानी अपने पानी का ख्याल रखें, और इफ़ नीडेड अगर आप इन टाउन हैं तो 2 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के इर्द गिर्द आप हमसे हमें हमारे जूनियर डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल ऑन साइट हैं, उनको आप दिखा सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ टाउन हैं तो हमारे स्टाफ से आप फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा तमाम स्टाफ आपके लिए अवेलेबल है। आपके सवालात, उनके जवाबात के लिए हाजिर खिदमत हैं। बाज़ औक़ात हमारा स्टाफ OT में होता है, तो आप अपना वॉइस क्लिप हमें भेज सकते हैं, जिस पे हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो अगेन, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर खिदमत हैं। हमारी लोकेशन है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर, और which is across Gaddafi Stadium. Right across Gaddafi Stadium. और कराची में हमारी लोकेशन है और हमारे हॉस्पिटल which is across IBA कराची, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल अक्रॉस MA जिन्ना रोड के ऊपर। ये स्टेट ऑफ द आर्ट साइट्स हैं।
یہ آصف محمود صاحب سوشل میڈیا پہ فرٹیلیٹی کے ایشوز نہیں ہم ڈسکس کر سکتے. آپ کال کر لیجئے, ول ایڈوائز یو اکارڈنگلی. اور میں خود پروسیجر کرتا ہوں, مجھے کوئی ایز سچ اسسٹ نہیں کر رہا ہوتا. یوزلی آر مائی نرسز اور یا ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. جو انسلری سٹاف ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے. مجھے کوئی لیڈی ڈاکٹر اسسٹ نہیں کرتی پروسیجر میں. رائٹ فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ میں خود کرتا ہوں, خود دوائیاں لکھتا ہوں, خود ڈسچارج کرتا ہوں, خود فالو اپس کرتا ہوں. بٹ آئی ہیو سرٹن پیپل ایز ہیلپرز, سو ول بی ایبل ٹو گائیڈ یو. آپ کال کیجیے گا 0331-259-7322 0331-259-7322 وچ ہم آپ کو مزید گائیڈ کر سکیں گے. اگین ڈاکٹر امتیاز احمد فرام نیو یارک, آپ کے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. یہ نشست ہمارے ان پیشنٹس کے لیے جو کہ رمضان اور عید سیشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں, اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, اپنی MRI کرا رہے ہیں, اور اگر ان کے ریلیونٹ پرٹیننٹ کویسچنز ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا مجھ سے ڈائریکٹلی ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپنی رپورٹس بھیج سکتے ہیں. ول ایڈوائز یو اکارڈنگلی. اگر آپ رپورٹس بھیجتے ہیں اینڈ دیٹ گیٹس ریویوڈ اور ہم آپ کو مزید ٹیسٹ بتاتے ہیں, تو اٹ مینس کہ یو آر اے کینڈیڈیٹ, اور اٹ ول سیو ٹائم, آپ کی وقت بچے گا. جو ہم آپ کو ٹیسٹ مزید بتائیں گے ان کا مطلب یہ ہے کہ یو آر فٹ فار دا پروسیجر. اور ہمارا جو اسٹاف وہاں موجود ہے, رائٹ فرام دی اسٹاف نرسز ٹو دا ڈاکٹرز, دے آل ورک. میرے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ. جو بھی پیشنٹ آتا ہے, جس کی بھی ایویلویشن ہوتی ہے یا ٹیسٹنگ ہوتی ہے, وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. سو اس سلسلے میں ہم جو بھی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں, وی آر اویلیبل فار یو. جن کے پروسیجر ہو چکے ہیں وہ خواتین حضرات بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جس طرح میں نے بتایا ہے کہ 6 مہینے کا عرصہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آپ MRI کرائیں, اور MRI ود کانٹراسٹ. مائی پریفرڈ سائٹ جہاں پہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جن کو میں ٹرین بھی کر رہا ہوں سلسلے میں, MRI پڑھنے کے سلسلے میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں ایوری اسٹیپ آف دا وے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں خود دیکھتا ہوں MRI. آئی ڈونٹ ٹرسٹ نو بڈی. میں پیشنٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, آئی جسٹ ڈونٹ بیس آل مائی تھنگز آن امیجز. پیشنٹ کی ایویلویشن مسٹ ہے. میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز اسسٹ کرتی ہیں ایوری اسٹیپ آف دا وے, دے آر دیئر. ٹھیک ہے, اور حمید لطیف ہاسپٹل میں آئی ہیو اے اسسٹنٹ qualified gynecologist. She is available to help you even in my absence. وہ وہاں موجود ہیں اور ڈیلی اویلیبل ہیں. ہماری اسٹاف نرس, ہماری مڈ وائفس, ہمارا تمام عملہ آپ کے لیے موجود ہے. اس نشست کے بعد بھی آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں, ول گائیڈ یو. اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میسنجر پہ بھیج سکتے ہیں. اور اگین ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331-259-7322 0331-259-7322. اسٹیج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.